اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس کے 88 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں اور آج ہمیں پیج نمبر 89 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ پھر سے پیج نمبر 88 جو ہم نے لاسٹ ریکارڈنگ میں یہ پڑھا تھا تو اس کی ایک بار ریویژن کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ دوستان پیج نمبر 88 اوپن کریں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے لام کی جو 6 آوازیں تھی اس کے جو ووکیبلریز ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے یاد کیے تھے، تو لام سے سب سے پہلے جو ہے لب، لپس کو کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ لا سے لب۔ اس کے بعد جو مسوڑے ہے گم سے، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ لا سے لسے۔ اس کے بعد جو بلب یا سی ایف ایل ہے، اس طرح کی جو لائٹ والی جو چیزیں ہیں، اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ لا سے لامپ، لام الف میم پہ لامپ۔ اس کے بعد جو آدمی پتلا ہو یا کوئی چیز اگر پتلی ہو تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ پتلے کو لا سے لاغر، لام الف لا غین رے غر، لاغر، لاغر یعنی پتلا۔ خوب، اس کے بعد نیچے لے سے سب سے پہلے جو کپڑے ہیں کلوتھس، تو کپڑوں کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ لے سے لباس، لام بے الف سین لباس۔ اس کے بعد اگلا فوٹو تھا واشنگ مشین۔ واشنگ مشین کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ لباس شویی، لام بے الف سین لباس شین واو یہ شویی، لباس شویی یعنی واشنگ مشین۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو تھا جو گلاس ہے یا جو بڑے جو کپس ہے جو فوٹو میں ہے، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ لی سے لیوان۔ دیکھیں ایک کپ ہوا جو اس دن ہم نے مخصوص جو چائے پینے کے لیے ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا فے سے فنجان، لیکن یہاں پہ جو بڑے گلاسز ہے یا اس طرح کی جو کپس ہے، بڑی کپس یہاں پہ جو فوٹو میں دکھائی دے رہا ہے، اس کو پڑھیں گے لیوان۔ ان کپس کو کیا پڑھیں گے؟ لیوان، اور ان گلاسز کو پڑھیں گے لیوان۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی جو کپس ہوتی ہے کس چیز کے لیے؟ چائے کے لیے، اس کو پڑھا جاتا ہے فنجان۔ خوب، اگلا فوٹو تھا لیمن، لیمو۔ لیمو کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ لیمو، لام یہ لی میم واو مو، لیمو۔ خوب، اس کے بعد اگلا جو فوٹو تھا وہ تھا ایک کنٹری جس کو لیبنان، فارسی میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ لو سے لبنان، کیا پڑھیں گے؟ لو سے لبنان۔ اگلا فوٹو تھا یہ جو گال ہے، گال، چیکس انگلش میں جو پڑھتے ہیں، تو گال کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ لو سے لب، لام بے لب۔ خوب، اگلا فوٹو تھا لو سے جو مختلف جو دالیں ہیں سیرلز، ان کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ لو سے لوبیا، لام واو لو بے یہ الف یا بیا، لوبیا۔ اور آخری فوٹو جو پائپس ہے، ان پائپس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ لو سے لولے، لام واو لو لام ہے لے، لولے، لولے یعنی پائپس۔ چاہے کسی چیز کی بھی پائپ ہو، پانی کا پائپ ہو یا دھواں نکلنے والا جو پائپ ہو، تو سب کو پڑھیں گے لولے۔ خوب، تو یہ پیج مکمل ہوا۔ آپ لوگ اگلا پیج اوپن کرے، پیج نمبر 89، جہاں سے ہمیں آج کنٹینیو کرنا ہے۔ خوب، پیج نمبر 89 میں یہاں پہ دیکھیں ہمیں میم سے ہمیں جو 6 آوازیں ہیں اس سے ہمیں ووکیبلریز بنانی ہے۔ تو 6 آوازیں میم کی کیا ہے؟ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ ما میں مو، ما می مو۔ خوب، تو سب سے پہلا ہے ما سے جو سب سے پہلا جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ما سے مسجد، کیا پڑھیں گے؟ مسجد، مسجد یعنی یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد۔ تو میم سین مس، جیم دال جد، مسجد۔ تو یہاں پہ جو جس مسجد کا جو فوٹو ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمکران۔ یہ مسجد ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے قم، تو وہاں پہ یہ مسجد ہے امام زمانہ کے ظہور کے اس پہ عنوان سے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، انشاءاللہ جلد ظہور ہو، تو امام ایک مرتبہ اس مسجد میں تشریف لا کے یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں گے۔ تو یہ ایک مشہور قول ہے اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ جو مسجد ہے مسجد جمکران، کیونکہ یہ جمکران نامی اس جگہ پہ لوکیٹ ہے، تو یہ مسجد کافی مشہور ہے اور امام
زمانہ سے مختص ہے، تو اس مسجد کا نام ہے مسجد جمکران۔ خوب، تو مسجد کو فارسی میں پڑھیں گے مسجد۔ اگلا فوٹو کس چیز کا ہے؟ اسکول کا ہے۔ کیا ہے؟ اسکول، SCHOOL، اسکول، جس کو اردو میں ہم اسکول پڑھتے ہیں۔ تو اسکول کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ماں سے مدرسے۔ کیا پڑھیں گے؟ مدرسے، میم دال مد رے سین ہے، مدرسے۔ اردو میں بھی عموماً ہم اسکول کو مدرسے عموماً پڑھتے ہیں، مدرسے نہیں کہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں مدرسہ، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا عربی اور اردو میں آ پڑھتے ہیں اور فارسی میں اے، جمعہ ہم پڑھتے ہیں لیکن فارسی میں پڑھیں گے جمعے۔ اسی طرح مدرسہ اردو میں پڑھا جاتا ہے لیکن فارسی تلفظ میں مدرسے، تو اس کو ہم پڑھیں گے مدرسے، مدرسے یعنی اسکول۔ خوب، اگلا فوٹو ہے میم الف ماں۔ ماں سے یہاں پہ دیکھیں جو ایک بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے، تو ماں کی طرف یہاں پہ ایرو کیا گیا ہے، تیر۔ تو ماں کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ماں سے مادر، میم الف ماں دال رے در، مادر، مادر یعنی ماں۔ اگر آپ کو مادر یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کسی کو، اول تو کسی کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ عموماً اردو میں بھی ہم مادر کا استعمال کرتے ہیں نام، پھر بھی کسی کو یاد نہ ہو تو انگلش میں جو ہم مودر کہتے ہیں MOTHER، مودر، مودر کا آپ لوگ ہلکا سا توڑ مروڑ کے بنائے مادر، مادر یعنی ماں۔ خوب، اگلا فوٹو ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ مچھلی ہے، فش۔ تو مچھلی کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ماں سے ماہی۔ کیا پڑھیں گے؟ ماہی، میم الف ماں ہے یہ ہی، ماہی، ماہی یعنی مچھلی۔ تو ماہی بھی آپ یاد کر سکتے، کچھ انگلش یا اردو ورڈ بنا کے ماہی کے نام سے، تو اس طرح سے آپ ماہی یاد کر سکتے ہیں، ماہی یعنی مچھلی، میم الف ماں ہے یہ ہی، ماہی۔ خوب، تو ہم نے 4 چیزیں سیکھی ابھی تک۔ سب سے پہلے مسجد کو فارسی میں پڑھیں گے مسجد۔ اگلا فوٹو اسکول کو ہم پڑھیں گے فارسی میں مدرسے۔ اس کے بعد جو ماں ہے اس کو فارسی میں پڑھیں گے مادر، میم الف ماں دال رے در، مادر۔ اور آخر میں جو مچھلی ہے اس کو پڑھیں گے ماہی۔ خوب، اگلا فوٹو میں سے ماں میں مو میں سے یہاں پہ پہلا جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ پینسل کا ہے۔ کس چیز کا؟ پینسل۔ تو پینسل کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ میں سے مداد۔ یہاں پہ دیکھیں پینسل کے نیچے زوم کرے تو یہاں پہ اور ایک فوٹو بھی ہے، فوٹو یہ پینسل نہیں ہے، اوپر ہے پینسل کیونکہ دکھ رہا ہے واضح طور پہ۔ نیچے والا جو فوٹو وہ کوئی پین نہیں ہے بلکہ وہ بھی پینسل ہے۔ کچھ ایسی پینسلس ہوتی ہیں نا جس میں فقط یہاں پہ اس کی نوک ہی ہوتی ہے، باہر پین ٹائپ کا کور ہوتا ہے، تو یہ بھی پینسل ہی ہے۔ پین کا الگ نام ہے، فارسی میں پین کو الگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ فی الحال کے لیے جو پینسل ہے، پینسل چاہے کسی قسم کی پینسل، یہاں پہ جو اوپر والی پینسل ہو یا نیچے جو جس میں فقط نوک ہو وہ والی پینسل ہو، تو اوورال جتنی بھی جو پینسلس ہیں ان کو فارسی میں پڑھیں گے میں سے مداد، میں سے پڑھیں گے مداد، میم دال الف دال، مداد، مداد یعنی پینسل۔ مداد کو آپ اردو میں یہ مدد سے یاد کر سکتے ہیں، مدد یعنی مدد کرو، ہیلپ۔ تو لکھنے میں جو مدد کرتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ پینسل یا پینسل، ایسے ہی آپ کو یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو مدد سے آپ لوگ مداد یاد کر سکتے ہیں، مداد، مداد یعنی پینسل۔ خوب، اگلا فوٹو ہے برش، ٹوتھ برش۔ تو ٹوتھ برش کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ مسواک۔ تو فارسی میں بھی اس کو کیا پڑھیں گے؟ میں سے مسواک، میم سین مس واو الف کیف واک، مسواک، مسواک یعنی ٹوتھ برش۔ خوب، تو پینسل کو پڑھیں گے مداد اور جو ٹوتھ برش ہے اس کو پڑھیں گے مسواک۔ خوب، اگلا فوٹو می سے یہاں پہ کیا ہے؟ ٹیبل ہے۔ تو ٹیبل کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اردو میں بھی وہیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھیں گے ٹیبل کو؟ می سے میز، میم یہ زے، میز، میز یعنی ٹیبل، اردو میں بھی میز پڑھتے ہیں ہم، کرسی اور میز، تو میز یعنی ٹیبل، میم یہ زے، میز۔ اگلا فوٹو یہاں پہ کیا ہے؟ فروٹس ہے، میوے، میوہ اردو میں اگر ایک ہی ہو تو میوہ پڑھتے، تو فارسی میں میوہ کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ می سے میوے، میوہ جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں فارسی میں پڑھا جاتا ہے میوے، کیا پڑھتے ہیں؟ میوے، میم یہ می واو ہے وے، میوے، میوے یعنی فروٹس، میوہ۔ خوب،
تو 4 چیزیں پھر سے سیکھی ہم نے. پہلا ہوا پینسل کو ہم پڑھیں گے میں سے مداد، ٹوتھ برش کو پڑھیں گے میں سے مسواک. اس کے بعد جو ٹیبل ہے ٹیبل کو فارسی میں پڑھیں گے می سے میز. اور آخر میں جو فروٹس ہے فروٹس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے می سے میوے. خوب اگلا فوٹو مو سے مو سے یہاں پہ سب سے پہلا کس چیز کا فوٹو؟ یہاں پہ ایک مرغی ہے، مرغی. تو مرغی کو ہین کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ مو سے مرغ. کیا پڑھیں گے؟ مرغ. میم رے غین مرغ. مرغ یعنی مرغی. تو مرغ یاد کرنا آسان ہے، وہیں اردو سے ہی ہم یاد کر سکتے ہیں. اردو میں ہم پڑھتے ہیں مرغی، مرغی میم رے غین یہ مرغی. مرغی میں جو آخر میں جو یہ ہے اس کو آپ کراس کرے کٹ کرے تو بچا کیا؟ میم رے غین مرغ. تو مرغ یعنی مرغی. تو مرغی کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ مو سے مرغ. کیا پڑھیں گے؟ مرغ. میم رے غین مرغ. مرغ یعنی مرغی. خوب اگلا فوٹو کس چیز کا؟ یہاں پہ دیکھیں رسٹ ہے، کلائی، جس کو انگلش میں پڑھتے ہیں رسٹ. یہاں پہ سرکل کر کے نشان کیا گیا ہے ہاتھ کا جو نیچے والا حصہ ہے. تو کلائی کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ مو سے مچھ. کیا پڑھیں گے؟ مو سے مچھ. میم چیم مچھ. چیم کو فارسی میں پڑھتا ہے چھا پڑھتے ہیں. تو مچھ یعنی کلائی، یا جس کو پڑھتے ہیں ہم رسٹ، WRIST رسٹ. تو فارسی میں پڑھیں گے مچھ. میم چین مچھ. مچھ یعنی کلائی. خوب اگلا فوٹو یہاں پہ ہے بال، ہیئر. فارسی میں بالوں کو کیا پڑھیں گے؟ ہیئر کو کیا پڑھیں گے؟ میم واو منہ. کیا پڑھیں گے؟ منہ ہی پڑھیں گے، اور کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منہ. میم واو منہ. منہ یعنی بال، ہیئر. تو بالوں کو ہیئرس کو فارسی میں پڑھیں گے منہ. میم واو منہ. منہ یعنی بال. تو منہ یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، اردو میں ہم جو ماؤتھ ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ منہ. خوب تو اسی منہ کی جو تلفظ ہے پروننسیشن، وہ فارسی میں جو بال ہے اس کو بھی اس کا جو پروننسیشن ہے وہ سیم ہے. تو آپ اردو کا جو منہ ہے جس سے ہم کھاتے ہیں اس منہ سے آپ لوگ فارسی میں جو بال ہے اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ فارسی میں بالوں کو پڑھا جاتا ہے منہ، بس لکھتے وقت فرق ہے. منہ کی سپیلنگ الگ ہے اور جو فارسی میں جو بال ہے اس کی سپیلنگ الگ ہے. فارسی میں بالوں کو کیا استعمال کریں گے لکھتے وقت؟ میم واو منہ. منہ یعنی بال. خوب آخری فوٹو ہے یہاں پہ کس چیز کا ہے؟ چوہا، ماؤس. تو ماؤس کو چوہے کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ منہ سے کیا پڑھیں گے؟ میم واو. منہ سے ہم فارسی میں چوہے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ موش. میم واو شین موش. موش یعنی چوہا. تو میم واو شین. اس کو آپ انگلش کا جو ماؤس ہے اسے بھی یاد کر سکتے کیونکہ آواز نزدیک ہے. ماؤس موش تو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو چوہے کو استعمال کریں گے موش. میم واو شین موش. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا. ایک بار پھر سے ریوائز کرتے اوپر سے. سب سے پہلے جو مسجد ہے فارسی میں مسجد کو پڑھیں گے ماں سے مسجد. اس کے بعد اسکول کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ماں سے مدرسے. اس کے بعد ماں کو مدر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ماں سے مادر. اس کے بعد مچھلی کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ماں سے ماہی. اس کے بعد جو پینسل ہے پینسل کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ میں سے مداد. اس کے بعد جو ٹوتھ برش ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ میں سے مسواک. اس کے بعد جو ٹیبل ہے ٹیبل کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ می سے میز. اس کے بعد جو فروٹس ہے فروٹس کو میووں کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ می سے میوے. اس کے بعد جو مرغی ہے مرغی کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ مو سے مرغ. اس کے بعد جو کلائی ہے رسٹ ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ مو سے مچھ. اس کے بعد جو بال ہے بال کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ منہ سے منہ. اور آخر میں چوہے کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ منہ سے موش. میم واو شین. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہے. آپ لوگوں کو ایک بات پھر سے بتاتا چلوں، کیونکہ اول تو یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے آئیڈیو کی شکل میں ہے، تو آپ لوگ سن رہے ہیں آئیڈیو کو، اور آپ لوگ PDF اوپن کر کے اس یہ جو بک ہے فارسی کی اس میں آپ لوگ ساتھ میں پڑھتے جا رہے ہو. تو ایک چیز آپ لوگوں کو سجیشن ہے میری طرف سے، اگر پاسبل ہو تو آپ لوگوں میں سے کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے PDF اویلیبل کی ہے
تو آپ لوگ PDF سے پڑھ سکتے ہیں بے شک، جس طرح سے آپ لوگ ابھی پڑھ رہے ہو، لیکن اس سے اچھا آپ لوگوں کے لیے میں نے شاید ایک ریکارڈنگ میں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس سے اچھا آپ کے لیے بیسٹ یہ رہے گا کہ آپ یہیں جو یہ جو کتابیں ہیں اس کو آپ ہارڈ کاپی میں آپ لوگ ان کو حاصل کرو. ہارڈ کاپی یعنی جو کتاب ہے ہمارے پاس، اس طرح سے آپ لوگ یا تو آپ کے ایریا میں یہ فارسی اگر بکس ملتی ہو تو وہاں سے مارکیٹ سے خرید کے لائے. اگر وہ بھی نہ ہو، پاسبل نہ ہو، اگر آپ کے پاس پرنٹنگ کرنے کا کوئی سسٹم ہو سستے میں، تو آپ لوگ پرنٹ آؤٹ کر کے ضرور نکالیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر یہ جو کتاب ہے آپ PDF کے جگہ پہ آپ سامنے ایک کتاب کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں آئے گی، تو اس میں اور یہ جو ڈیجیٹل جو PDF اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے فائدے رہتے ہیں اگر ہارڈ کاپی میں ہو. تو اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مثلاً جو آپ چیزیں نئے ووکیبلری سیکھ رہے ہو، اس کو آپ مثلاً اردو میں انگلش میں ساتھ میں یا سائڈ میں کچھ لکھنا ہو تو وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. کچھ بک مارکس ہو تو وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. کچھ آگے پیچھے نوٹس بنانا ہو یا مثلاً کسی چیز کا اردو یا انگلش میں ٹرانسلیشن وہاں پہ کرنا ہو، تو ساری چیزیں اوورآل آپ اس بک میں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو. یہاں پہ PDF ہے تو آپ لوگ PDF میں نوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے، اور زیادہ اٹریکٹیو بھی نہیں لگے گا آپ کو. PDF اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا جتنا آپ کے پاس بک ہوگا. یہ تجربہ تو ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ آپ بھی میں نے بھی بچپن سے ہم نے بک سے پڑھا ہے، تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے ایک بک ہو دوسرے بندے کے پاس ایک PDF ہو تو زیادہ فائدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بک والے کے لیے. تو اگر پاسبل ہو تو یہ کام کیجئے آپ لوگ، یا پرنٹ آؤٹ نکالیں یا بک پہلے سے مارکیٹ میں اویلیبل ہو آپ کے ایریا میں تو آپ لوگ بک خریدیں. ٹوٹل ہے 7 بکس ہوں گی. پہلی بک یہ تھی بیسک بک، اس کے بعد ہے باقی 6 بکس ہوں گی. بک 1 کیونکہ اس کا نام ہے بیسک بک، اس کے بعد کورس 2 میں ہوگی بک 1، پھر بک 2، بک 3، بک 4، بک 5 اینڈ آخر میں بک 6. جو 7واں کورس ہے انشاءاللہ اس میں بک 6 آپ لوگ پڑھیں گے. تو یہ ہو گئی 7 کتابیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے اسے میں نے کہا تھا کہ بک 1 سے ایک آپ کو ایک اور ایک بک بھی آئے گی ساتھ میں، جس میں آپ لوگوں کو ہوم ورکس لکھنا ہے. اس بک کا نام ہی کیا ہے؟ ہوم ورک بک، یعنی جس میں آپ لوگ ہوم ورکس لکھیں گے. تو یہ جو بکس ہے ہر کتاب کے لیے ایک ایکسٹرا بک ساتھ میں ہے. اس کی بھی PDF میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ساتھ میں سینڈ کروں گا نئے کورس میں. تو یہاں پہ جو بکس ہے جس میں ہم ہوم ورک لکھیں گے تو وہ کورس 1 سے شروع ہوں گی آپ کو. یعنی جب آپ کورس 1 میں انشاءاللہ معذرت کورس 2 میں جب آپ لوگ انٹر ہوں گے تو آپ لوگوں کو 2 PDF سینڈ کی جائے گی. ایک PDF آپ کو کتاب کی سینڈ کی جائے گی بک 1 کی، اور دوسری PDF آپ کو ہوم ورک بک سینڈ کی جائے گی، بک 1 کی ہوم ورک کاپی یا ہوم ورک بک. تو 2 PDF آپ کے پاس ہے. تو آپ لوگوں کے لیے کیونکہ دوسرے جو ہوم ورک بک ہے اس میں تو آپ لوگوں کے لیے کمپلسری ہے، لازمی ہے کہ آپ اس کی پرنٹ آؤٹ ضرور نکالیں. کیونکہ جب تک آپ پرنٹ آؤٹ نہیں نکالیں گے تو آپ لوگ اس میں ہوم ورک نہیں لکھ سکتے. کیونکہ ہم جانتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے ہم سب کو، کہ جب تک ہم کسی لینگویج کو یا کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، جب تک اس کو ہم نہیں لکھیں گے تو اس کا زیادہ ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. تو ہمیں لکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو انہوں نے یہ جو ہوم ورک کاپیز جو بنائی ہے، کیونکہ اس کی PDF میرے پاس اویلیبل ہے، تو یہ جب تک ہم نہیں لکھیں گے تو تب تک ہمارے لیے صحیح طرح سے جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک طرح سے حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک نہیں لکھیں گے. اور دوسری چیز انہوں نے یہ جو ہوم ورک کاپیز ہے، ہوم ورک بکس ہے، انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے ایرانیوں نے کہ اگر ہم ان کو لکھنا شروع کریں تو ہمارے لیے فارسی سیکھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ایکسپیرینس میں نے خود بھی کیا ہے، باقی جو دوستان یا فرینڈز جو فارسی زبان سیکھتے ہیں اس بک اور اس ہوم ورک کاپی کے ساتھ، تو سب کا تجربہ اور سب کا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے کہ جب تک ہم ان ہوم ورکس جو کاپیز یا بکس ہیں ان کو جب تک ہم نہیں لکھیں گے، ان کو کمپلیٹ نہیں کریں گے، تب تک ہمیں فارسی سیکھنے میں مشکل ہوگی. تو آپ لوگوں سے تقاضا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ کورس 2 میں اور باقی کورسز میں یہ ہوم ورک جو بک ہے اس کو تو کمپلسری آپ لوگ اس کی پرنٹ آؤٹ نکالیں، اور نیا جو لیسن آتا ہے اس حساب سے جو ہوم ورک انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو ریکارڈنگ میں بتاتا جاؤں گا کہ آج آپ لوگ یہاں سے یہاں تک ہوم ورک کریں، کل یہاں سے یہاں تک ہوم ورک کریں. تو وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ساتھ میں کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو ہوم ورک جو بکس ہے ان کی آپ لوگ ضرور پرنٹ آؤٹ نکالیں.
تو بہتر ہے کہ آپ بکس کی بھی اور ہوم ورک بکس دونوں کی پرنٹ آؤٹ نکالیں. اگر پاسبل نہ ہو تو یہ ہوم ورک بکس کی ضرور آپ لوگ پرنٹ آؤٹ نکالیں تاکہ یہ جو فارسی ہے آپ لوگ جلدی اور اچھی طرح سے انشاءاللہ سیکھ سکے. تو انشاءاللہ اگلے ریکارڈنگ میں آگے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.